کہ نماز سے تو مصیبت ٹلتی ہے، تو نبی کے سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں ہے؟ آپ نے صحابہ کو حکم دیتے کھڑے ہو باجماعت نماز پڑھو، تیر آئیں گے دیکھا جائے گا، شہید ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، نماز پڑھ کے دعا مانگیں گے سب سیٹ ہو جائے گا۔ او بھائی اسباب یہ کہتے ہیں کہ تیر جب آتا ہے نا، گولی جب آتی ہے تو وہ نمازی اور روزے دار اور بے نمازی میں فرق نہیں کرتی۔ آپ نمازی کے یہاں رکھ کے بندوق چلائیں گے وہ بھی مرے گا، چرسی کے رکھ کے چلائیں گے وہ بھی مرے گا، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی نے حکم دیا کہ جب نماز میں سانپ نظر آئے تو نماز توڑ کے سانپ کو مار دو، یہ صحیح حدیث ہے۔ یہ تھوڑی حکم دیا کہ نماز میں سانپ نظر آئے تو کوئی بات نہیں، تمہارا بھی اللہ سے کنیکشن ہے اور نماز بلاؤں کو ٹالتی ہے، تو یہ سانپ کیا بلا، یہ خود ہی ٹل جائے گی، تم نماز نہیں چھوڑنا، بلکہ حکم دیا نماز چھوڑو پہلے سانپ کو مارو۔ کیا مذہب کا بھائی کیا تصور پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ جنونی قسم کے جو لوگ ہیں، کیوں مذہب کا بیڑا غرق کر رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو برباد کر رہے ہو مذہب کے نام پہ؟ علم صحیح نہیں ہے تو چپ رہ جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام اسباب اختیار کیے غزوہ خندق میں۔ جب آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، پھر اللہ کی طرف سے معجزے بھی صادر ہونا شروع ہوئے۔ جب صحابہ کرام کو بھوک لگی ہے، بھوک سے بے ہوش ہونے لگے، مرنے لگے، شہادتیں ہونے لگی، یہ حالت ہو گئے صحابہ کے، اب چونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، پھر کیا ہوا ہے کہ ہانڈیوں سے سالن نکلنا شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی ڈھکن نہیں ہٹانا دیگچے سے، اور صحابیہ کو حکم دیا کہ برتنوں میں سالن ڈالتی رہو اور ڈھکن نہیں ہٹانا۔ اتنا سا شوربہ تھا اور وہ سینکڑوں صحابہ کو کافی ہو گیا۔ اب اللہ کی طرف سے معجزے ہوئے ہیں، اب اللہ کی مدد آئی ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری بھائی پوری کرو، چاہے وائرس کے بارے میں ہو، چاہے وہ کورونا وائرس کے بارے میں ہو، چاہے وہ صحت کے بارے میں ہو، چاہے وہ ڈیفنس کے بارے میں ہو، اپنی ذمہ داری آپ نے پوری احتیاطی تدابیر کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر اوپر سے اللہ سے دعائیں مانگیں، مدد آئے گی۔ پیڑے کھانے کے بعد آپ دعا مانگو گے، مدد نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی، مرواؤ گے آپ لوگوں کو۔ تو یہی ہو رہا ہے، آپ جو ہے نا اس طرح کی فضول قسم کی باتیں، جو بے روزگار کم بخت گھر میں پڑا ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ یار کچھ پڑھو لکھو کچھ کام کرو، نہیں جی، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے ہاں ایک شوگر کے مریض تھے، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے، چینی آئی تو چائے میں چینی ڈال رہے ہیں۔ ایک آدمی نے ان کو کہا کہ حضرت آپ شوگر کے مریض ہو، چینی ڈال کے پی رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی جان موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب مارنا اللہ ہے، بچانے والا، بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو میں اس وقت چھوٹا تھا، مجھے شروع سے ہی بے عقلی کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی الحمدللہ، تو میرا دل چاہا کہ میں ان سے بولوں کہ مارنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ ایک بات کر رہے ہو کہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، تو کیا یہ جتنے لوگ جو مرتے ہیں یہ کس نے مارے ہوتے ہیں؟ گورنمنٹ نے مارے ہوتے ہیں؟ کس نے مارے ہوتے ہیں؟ اللہ ہی مار رہا ہوتا ہے سب کو۔ تو جو بچانے والا ہے وہ بھی اللہ ہے اور مارنے والا بھی اللہ ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو کوشش کرتا ہے اکثر اس کو بچا لیا جاتا ہے، جو کوشش نہیں کرتا وہ اکثر مر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یورپ میں لوگوں کی جو طبعی عمر ہے نا وہ بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی صحت کا بہت خیال کرتے ہیں، اس لیے ان کی جو بوڑھے بہت دیر سے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں 60 سال کے آدمی کو دیکھو آپ، میں تو سفر میرے باہر ملکوں کے شروع ہو رہے ہیں، بہت کچھ ہم نے ان ملکوں کے بارے میں سنا ہوا تھا، لیکن جب وہاں جا کے دیکھا تو بالکل اپوزٹ پایا ہم نے۔ ان لوگوں کی صحتیں بہت، وہ تو وائرس آگے، وہ تو اللہ کا عذاب بن کے جس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی ہے، لیکن جرنلی ان لوگوں کی صحتیں بہت اچھی ہیں، عمریں ان کی لمبی ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ وہ خیال 60 سال میں تو وہ بعض ان میں یہ کہتے ہیں کہ اب تم نے جینا شروع کیا ہے۔ ہمارے ہاں 60 سال کے آدمی کا حال دیکھو آپ، توندیں نکلی ہوئی ہیں، اور اس کی شوگر کا مریض ہوگا، بلڈ پریشر کا مریض ہوگا، اور گردے اس کے فیل ہو چکے ہوں گے۔ ہمارے ایک دوست ہیں کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں، یو کے میں ہوتے ہیں، میں ان کا کئی دفعہ تعارف کروا چکا ہوں، اور ہیں پاکستانی، بڑے نیک آدمی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے کہنے لگے کہ یار مفتی صاحب پاکستان کے بارے میں رپورٹ یہ تھی کہ یہاں کینسر کے مریض بہت کم ہیں، اور یو ایس اے میں اور یو کے میں بہت زیادہ ہیں۔ تو کہہ رہے میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ چلو ایک مرض تو ایسا ہے پاکستان میں جو بہت کم ہے اور دنیا میں زیادہ ہے۔ کہنے جب میں پاکستان آیا اور میں نے ہسپتالوں کا وزٹ کیا تو پتا چلا کہ یہاں کینسر کی بیماری بہت زیادہ ہے، صرف زیادہ نہیں بہت سے بھی زیادہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں پھر میں نے کہا یار رپورٹ کیوں نہیں ہے؟ پتا چلا کہ یہاں رپورٹ تیار ہی نہیں ہوتی ہے، یہاں کوئی ڈاکومنٹ بنتے ہی نہیں ہے کہ کتنے مریض ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔ کہہ رہے ہیں ہسپتالوں میں جا کے پتا چلا بھائی یہاں تو، اور خاص طور پر بریسٹ کینسر جو خواتین میں ہو تو بہت ہی زیادہ ہے۔ تو وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا شریعت کی تعلیمات ہیں؟ کیا صحابہ ایسے تھے؟ پنڈت جی کو لائیے، لائیے جلدی۔ جذباتی لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔